حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرا امتی یہ کلمات پڑھتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے فجر کی نماز سے غروب آفتاب تک استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی استغفار کی بدولت اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ہر الفاظ پڑھنے پر 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بنا دیتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں اور ہر دروازے پر سونے کی مایا کاری ہوگی اور اس کے اوپر سرخ یاقوت جڑے ہوں گے، اور اس سے یہ عمل کرنے پر جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سایہ میں 500 سال تک چلتا رہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بس وہ دو باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب تعالی کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا۔ جب وہ دو باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں، وہ یہ ہیں، اللہ تعالی سے جنت طلب کرنا، جہنم سے اللہ جل شانہ کی پناہ طلب کرنا۔ اللہ تعالی نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ پاک کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل چیل کو دھو دیتا ہے۔ نماز مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ نماز معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ اور ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وہ عیدیں آئی ہیں اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی ختم کرتی ہے کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بنتے ہیں۔ نماز اللہ تعالی کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ نماز نفاق سے بچاتی ہے کیونکہ نماز چھوڑنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل ایمان سے بھرتا ہے۔ یہ عزت
عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ نماز صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے اور برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ نماز بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی بھی مصیبت میں گھبراتا نہیں۔ نماز سچائی اور دیانت داری کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ایمانداری اختیار کرنے کا سبق دیتی ہے۔ نماز میں استقامت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اللہ کو بھولتا نہیں۔ نماز زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ نماز غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ نماز قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ نماز دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ نماز تمام انبیاء کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی ہے۔ نماز اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے وعدہ کی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ نماز جہنم کے آگے ڈھال بن جاتی ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ نماز زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ نماز سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ نماز گناہوں کے آگے چٹان ہے، اور یہی نماز گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہ دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ نماز بے خوفی اور دلیری کنجی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ نماز معاشرے کی اصلاح کا ہتھیار ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نماز بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نماز رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ نماز قبر کے اندھیرے کا چراغ ہے، کیونکہ جب بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشنی بن کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہے، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ نماز شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ نماز بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جب نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ اللہ نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت جی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ نماز کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلے پڑھی جانے والی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی سنت 2 رکعات پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا ہے جب وہ زرد ہونے لگتا ہے، پھر جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی آتے ہیں، اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعات اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری، بوڑھاپے یا کمزوری یا کسی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہے تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے۔ اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے اور باقی حصے میں بیٹھ جانا چاہیے۔ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے چاہے صحت مند ہو، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت ثواب آدھا ہوگا۔ اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھیں اور رکوع و سجدے عام طریقے سے کریں۔ اگر سجدے کرنے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کریں اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کریں۔ اگر زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے مگر سجدے کے لیے سر کو نیچے جھکایا جائے۔ اللہ تعالی کا فرمان مبارک ہے ترجمہ پس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے مگر صرف اس وقت جب واقعی کوئی معقول عذر ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں چاہے صحت مند ہوں۔ مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی کیا بنی اسرائیل نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں مختلف قسم کے دردناک عذابوں میں مبتلا کیا گیا، مثلا ان کی سور میں بگاڑ کر انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا اور اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ جب انہیں کسی چیز کا حکم دیا جاتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے اور جب کسی کام سے روکا جاتا تو انجام کی پرواہ کیے بغیر اسے کر گزرتے، یہاں تک کہ وہ اپنے دین سے اس طرح نکل گئے جیسے آدمی کے اپنی قمیض سے نکل جاتا ہے۔ معلوم ہوا گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو سکتا ہے اور یقیناً ایک مسلمان کے لیے ایمان کے چھن جانے سے بڑی کوئی بربادی
ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا فوراً گناہوں سے توبہ کر کے قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر یوں ہی گناہ کرتے کرتے قبر میں اتر گئے اور ہم پر عذاب مسلط کر دیا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اگر سانپ بچھوؤں نے کفن پھاڑ کر ہمارے جسم پر قبضہ جما لیا تو کہاں جائیں گے؟ قبر کی دیواریں ملنے سے ہماری پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں تو کیسی شدید تکلیف ہوگی۔ ایک پتھر کی چوٹ تو برداشت ہوتی نہیں، اگر فرشتوں نے ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے تو ان نازک ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ گناہوں کے سبب رب تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں ہونے والی ان عذابات کو ذرا تصور میں تو لائیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ ہمارا گناہوں سے بچنا آسان ہے یا ان عذاب کو سہنا۔ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی ان عذابوں کی تاب نہیں رکھتا، تو آئیے ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیجئے، خود کو گناہوں سے بچاتے ہوئے رب تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ایام زیست زندگی کے ایام بسر کیجئے کہ اس میں کامیابی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور جو بندہ اس مہینے کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بنا دیا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے پر سونے کی مایا کاری ہوگی اور اس کے پر سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ جب بندہ رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے رمضان کے پہلے دن کے روزے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے فجر کی نماز سے غروب آفتاب تک استغفار کرتے ہیں، اور اسے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں سجدہ کرنے پر جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سایہ میں کوئی سوار 500 سال تک چلتا رہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، دو جہاں کے سلطان، شہنشاہ کون و مکان، سرور ذی شان، محبوب رب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں بدکاری کی یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ جل شانہ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بنتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ بھلائی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا دل ہی زنگ آلود اور سیاہ ہو چکا ہو، اس پر بھلائی کی بات اور نصیحت کہاں اثر کرے گی؟ ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان، ایسے انسان کا گناہوں سے باز و بیزار رہنا نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کا دل نیکی کی طرف میل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی گیا تو بسا اوقات اس کا جی اسی سیاہی کے سبب نیکی میں نہیں لگتا، اور وہ سنتوں بھرے ماحول سے بھاگنے ہی کی تدبیریں سوچتا ہے۔ اس کا نفس اسے لمبی امیدیں دلاتا ہے، عفت اسے گھیر لیتی ہے، اور وہ بد نصیب سنتوں بھرے ماحول کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی زندگی میں خوشیوں کے سبب عطا کرے اور ہر مشکل میں اپنی رحمت سے آسانی فرما دے، اور ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔